جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا بتا رہی ہے، دنیا کی تاریخ بتا رہی ہے۔ قارون جیسا دولت مند آیا اور اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون جیسا بادشاہ آیا، پانی میں ڈبا دیا گیا۔ ابو جہل جیسا ظالم آیا، بچوں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ نہ طاقت کام آئی، نہ دولت کام آئی، نہ شہرت کام آئی، نہ حکومت کام آئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہ کوئی تماشا کی جگہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے کبھی دنیا سے دل نہیں لگایا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ ایک چٹائی پر لیٹا کرتے تھے اور چٹائی کا نشان آپ کی پیٹھ پہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی نظر، اللہ کے نبی کے صحابہ کی نظر پڑ جاتی ہے، ہمارے نبی کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی لو اتخذنا لک وطان، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ مالی و مال الدنیا، اے میرے صحابہ میں دنیا کی نعمتوں کو اور دنیا کے عیش و آرام کو لے کر کے کیا کروں گا؟ میں جس حال میں ہوں مجھے اسی حال میں چھوڑ دو اے میرے صحابہ۔ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، اے میرے صحابہ میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ دنیا میں سمجھو میں آرام کر رہا ہوں، جب میرا ٹائم پورا ہو جائے گا، میری وفات کا ٹائم آ جائے گا، میں اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں گا۔ پیڑ کے نیچے مسافر آرام کرتا ہے، وہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ اس کی منزل نہیں ہے، وہ آرام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ او لوگو، دنیا میرے لیے وقتی آرام گاہ ہے، دنیا میرے لیے ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے آخرت کو ترجیح دی ہے میرے پیارے ساتھی، اور اسی لیے قرآن ہم سے کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے میرے بندو تمہیں محنت کرنا ہے، تمہیں کوشش کرنا ہے، تمہیں جلدی کرنا ہے تو آخرت کی تیاری کرو، جنت کی تیاری کرو۔ او نوجوانوں، او لڑکیوں کے پیچھے دیوانے ہونے والوں، او عورتوں کے چکر میں پڑنے والوں، او عورتوں کے فتنوں میں پڑنے والوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی عورتوں کی خوبصورتی اور جنت کی عورتوں کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنتی عورت کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا وہ دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے ہوگا۔ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک دے تو زمین و آسمان کے بیچ کا جو پورشن ہے، جو علاقہ ہے، وہ پورا کا پورا روشن ہو جائے گا صرف اس کے جھانک لینے سے۔ اتنی خوبصورت ہوں گی وہ جنت کی عورتیں، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر عیب سے پاک ہوں گی۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اس جنت کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں شوق دلاتا ہے، ہم اس کی تیاری کریں۔ اس جنت میں ہم کیسے جائیں گے، وہ جنت ہمیں کیسے ملے گی، ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ اور یہی کامیابی ہے میرے پیارے ساتھی۔ کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کا انسان جو کامیاب ہے ہو سکتا ہے کل آخرت میں ناکام ہو جائے، اور دنیا میں جو ناکام ہے ہو سکتا ہے کل آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جس کو جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہے۔ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 49۔ جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جس کو جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کے چکر میں تم آخرت کو بھول کے بیٹھے ہو میرے بندو، وہ دنیا تو دھوکے باز ہے، وہ تم کو دھوکہ دے دے گی۔ ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ ابو بکر صدیق کا آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے۔ آپ کی بیٹی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔
معلوم ہے باپ بہت بیمار ہیں، آخری ایام چل رہے ہیں۔ جب اماں عائشہ اپنے باپ کے پاس پہنچی، باپ نے بیٹی کی شکل دیکھی، حال چال نہیں پوچھا، خیر خیریت نہیں پوچھا۔ باپ نے پہلا سوال کیا کیا؟ فی کم ثوب کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بچی یہ بتا جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا آپ کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ باپ بیٹی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم دو، ان کو ایسی دین کی تعلیم دو کہ آپ کو مسئلہ پوچھنا پڑے تو اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھو۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام موت کے ٹائم بھی اسی بات کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارا جنازہ، ہمارا کفن، ہمارا دفن سب سنت کے مطابق ہو۔ بہت ساری بدعت اور خرافات آج میت کے تعلق سے اور جنازے کے تعلق سے ہمارے سماج میں راج۔ بہت سارے علاقوں میں دیکھا گیا کہ صاحب مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے، پوری دعوت ہو رہی ہے۔ بیچارہ جس کے گھر میں موت ہوئی ہے، میت ہوئی ہے، باپ مرا ہے، بچے پریشان ہیں، اب تیسرے دن وہ سب کو خاندان کو دعوت کھلا رہے ہیں، بریانی کھلا رہے ہیں۔ یہ بے شرمی اور بے غیرتی اور یہ بے حیائی میرے پیارے ساتھیوں سماج کے لیے کلنک نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی لیے ہو سکے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جانا کہ اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام مت کرنا جو سنت کے خلاف ہو۔ ایسے امام سے جنازہ کی نماز پڑھوانا جو سنت کے مطابق جنازہ پڑھائے۔ میرے کفن میں، میرے دفن میں کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہونے دینا۔ ہو سکے تو یہ وصیت کر کے جاؤ میرے پیارے ساتھی۔ ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سے سوال کر رہے ہیں کہ اے میری بچی بتا نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ کہا ابا جان اللہ کے نبی کے کفن میں 3 سوتی چادریں تھی، 3 کاٹن کی چادریں تھیں۔ کہا کہ اے میری بچی میرا وہ کپڑا رکھا ہوا ہے جو بیماری کے دن میں وہ پہنا کرتے تھے، میلا کچیلا کپڑا تھا۔ کہا اے میری بچی ایک چادر تو یہ ہے، 2 اور لے لینا اور مجھے بھی 3 ہی کفن میں کفنانا۔ بیٹی کہتی ہے، اماں عائشہ کہتی ہیں اے ابا جان، اے میرے والد محترم، ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ آپ کو اس میلے کچیلے پرانے کپڑے میں آپ کو کفنائیں گے۔ اے ابا جان آپ چنتا نہ کریں، ہم آپ کے لیے کفن کا نیا کپڑا لے کے آئیں گے اور 3 نئے کپڑوں میں آپ کو کفنائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے میری بچی انما هو للمہلہ ان الحی احق بالجدید، اے میری بیٹی مجھے تو نئے کفن میں کفنائے یا پرانے کفن میں کفنائے، اے میری بچی مجھے تو قبر میں چلا جانا ہے اور اس کفن کے کپڑے کو مٹی میں مل جانا ہے۔ اے میری بچی نیا کپڑا تو زندوں کو پہنایا جاتا ہے، مردوں کو نئے کپڑے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اے میری بچی مجھے اسی کپڑے میں کفنا دینا، کوئی اور کپڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پرانے ہی کپڑے میں کفنا دینا۔ پھر پوچھا اے بچی یہ بتا اللہ کے نبی کا انتقال کون سے دن ہوا تھا؟ کہا ابا جان سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا۔ کہا بیٹی آج کون سا دن ہے؟ کہا سوموار کا دن ہے۔ کہا اے کاش آج ہی کے دن میں اپنے نبی کے پاس چلا جاؤں، آج ہی کے دن میں اپنے دوست کے پاس چلا جاؤں اور جس دن میرے نبی کا انتقال ہوا تھا اسی دن میرا انتقال ہو جائے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں شام ہوتے ہوتے ابا جان کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے۔ او لوگو ابو بکر صدیق کو تو دنیا سے جانے کے وقت موت یاد آ رہی ہے، آخرت یاد آ رہی ہے، اپنا انجام یاد آ رہا ہے، اور ہم کتنے نادان ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں ہے، ہم تو گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم کو آخرت کی یاد نہیں آتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، عمر ابن خطاب کو دیکھو میرے پیارے ساتھی، نبی کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، پیچھے سے ایک پارسی غلام جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، جو قتل کرنے کے مقصد سے خنجر چھپا کر کے آیا تھا، اس نے نماز کی حالت میں حضرت عمر کے پیٹ پر ناف کے پاس حملہ کیا، ان کے پیٹ کی اتڑیاں کٹ گئیں، فوراً وہیں پر گر گئے، مسلح پر گر گئے، لیکن نماز رکنے نہیں دیا، فوراً ہاتھ پکڑ کر کے عبدالرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا۔ عبدالرحمن ابن عوف ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہوئے ہیں، مسلح کے اوپر خون بہ رہا ہے،
نماز پڑھا رہے ہو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لولون کے اوپر حملہ کرنے کے بعد صف کی طرف بڑھتا ہے اور کئی مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو مار کے ختم کر لیتا ہے. 3-4 مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہیں اور خلیفہ وقت کے بدن سے خون بہ رہا ہے. مگر اے مسلمانوں، صحابہ کی نظر میں نماز کتنی قیمتی چیز تھی کہ نماز اسٹاپ نہیں ہوئی، نماز نہیں رکی. عبد الرحمن بن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی، سلام پھیرا. حضرت عمر کو جلدی سے گھر لے کے جایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، حکیموں کو بلایا گیا، جانچ کی گئی، پتہ لگا کہ اب کوئی دوا ان کو دی جا رہی، سب باہر نکل جا رہی ہے، اتڑیاں کٹ چکی ہیں. حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ اب میرے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے، اب میرا بچنا مشکل ہے. پہلا سوال کیا، مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے؟ کسی نے کہا مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے ابو لولو فیروز، مجوسی آدمی، پارسی آدمی. کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا قتل کسی ایسے انسان کے ہاتھوں نہیں ہونے دیا جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو. کوئی مسلمان میرا قاتل نہیں ہے، اللہ تیرا شکر ہے. جیسے جیسے موت کا ٹائم قریب آ رہا ہے، حضرت عمر کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے، چہرے پر گھبراہٹ آ رہی ہے. ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے تسلی دیتے ہیں، اے عمر آپ کو گھبرانے کی کیا بات ہے، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اے امیر المومنین، آپ تو اللہ کے نبی کے بڑے چہتے صحابی ہیں، آپ نے جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے آپ اسلام کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. اے عمر آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، اور نبی کے انتقال کے بعد جب ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا، ان کے انتقال کے بعد آپ خلیفہ ہوئے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے حکومت کی ہے. اے عمر فاروق آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذرا جملہ سنو میرے بھائیو عمر فاروق کا. کہا کہ اے لوگوں، تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ مجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میرا تو یہ حال ہے، لوددت لو ان لی طلاء الارض ذهبا. میری تو تمنا یہ ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا بھی مجھ کو مل جائے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا لے کے آ جا اور میں تجھ کو اپنے عذاب سے بچا لوں گا، لفتدیت بہ من عذاب اللہ، تو میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں. اگر میرے پاس زمین بھر کے سونا بھی آ جائے اور اللہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا دے دے اور میں اپنے عذاب سے تجھ کو بچا لوں گا، تو عمر تو اس کے لیے بھی تیار ہے. او لوگو، تم میری نیکیوں کا پہاڑا پڑھتے ہو، میری نیکیوں کا ذکر کرتے ہو. لوددت کفافا، عمر کے دل کی تمنا تو یہ ہے جب اللہ کے یہاں عمر کے اعمال کو تولا جائے، جب نیکیوں کو تولا جائے، جب گناہوں کو تولا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جب یہ پلڑا برابر پر بھی ہو جائے، نیکی اور گناہ کا پلڑا برابر بھی ہو جائے، عمر اس کے اوپر بھی تیار ہے. عمر یہ نہیں چاہتا کہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے، نیکی اور بدی کا پلڑا برابر ہو جائے، عمر تو اس کے لیے بھی تیار ہے. یہ ہے صحابہ کرام. میری پیاری ماں بہنوں، آپ کا حال بھی بہت برا ہے. زیورات آپ کی زندگی کا مقصد بن گئے، اچھے کپڑے آپ کی زندگی کا مقصد بن گئے، سجنا سورنا آپ کی زندگی کا مقصد بن گیا. او میری پیاری ماں بہنوں، یہ زیورات قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. ہم نے بہت سارے مرنے والی عورتوں کو دیکھا ہے، بہت شوق تھا کنگن پہنا کرتی تھیں، بہت شوق تھا کانوں میں ایئر رنگ پہنا کرتی تھیں، بہت شوق تھا اپنی ناک میں ناک کی نتیا پہنا کرتی تھیں. مر گئی، انتقال ہو گیا، کنگن بھی اتار لیا گیا، کان کے ایئر رنگ کو بھی اتار لیا گیا، ناک کی نتھیا کو بھی اتار لیا گیا. یہ سونے کے زیورات میری پیاری ماں قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. آپ کو بھی وہی پیغام دیتا ہوں جو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. میری پیاری ماں بہنوں، یہ چند دن کی زندگی ہے، نہیں معلوم کتنے دن ہماری زندگی رہے گی. یہ جتنے ایام ملے ہیں زندگی کے، جتنے دن ملے ہیں زندگی کے، اس زندگی کو غنیمت سمجھو اور اللہ کو راضی کر لو. اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے محنت کرو، اللہ کی جنت کو پانے کے لیے محنت کرو. ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی پیاری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی. شاید
ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ چاشت کی نماز کیا ہوتی ہے. ہم تو 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے, چاشت کی کیا پڑھیں گے. چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ سورج کے نکلنے کے 20-25 منٹ کے بعد, جب سورج تھوڑا روشن ہو جاتا ہے اس ٹائم یہ چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, اور یہ نماز جہری بھی پڑھ سکتے ہیں, سری بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی. ان کے بھانجے قاسم بن محمد, ان کے بھائی کے بیٹے ہیں جن کی وہ پھوپھی لگتی ہیں, وہ اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے آتے ہیں, بھتیجے ہیں ان کے. قاسم بن محمد اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں چاشت کی, اور چاشت کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں, اور اس آیت کے اوپر پہنچی ہیں. سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. جنتی کہیں گے اللہ تیرا بہت احسان ہے ہمارے اوپر, تو نے ہم کو جنت میں پہنچا دیا اور تو نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. حضرت عائشہ اسی آیت پر پہنچی تھی جب قاسم بن محمد وہاں پہنچے تھے. قاسم بن محمد کو مارکیٹ سے کچھ سامان لینا تھا, سودا سلف لینا تھا. سوچے ابھی پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں, میں مارکیٹ سے آ کر کے دوبارہ پھر مل لیتا ہوں. بہت دیر کے بعد سودا سلف لے کے آنے کے بعد, کافی دیر کے بعد بازار کا چکر لگانے کے بعد جب دوبارہ اپنی پھوپھی کے گھر پہنچے, کیا دیکھتے ہیں کہ پھوپھی جان اسی آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اے اللہ تیرا احسان ہوا ہم پر کہ تو نے ہم کو جنت میں پہنچایا اور تو نے جہنم کی آگ سے بچا لیا. حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں, گویا کہ وہ یہ اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے جو کل جنت میں جانے کے بعد یہ کہیں گے اے اللہ تیرا احسان ہوا کہ تو نے جہنم سے ہم کو بچا لیا. میرے عزیزوں, اس جہنم سے بچنے کی تیاری کرو اور جنت میں جانے کی تیاری کرو. میرے ساتھ مجبوری یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں, 12 بج چکے ہیں تقریباً اور مجھے ابھی فوراً نکلنا ہے. اور میں پہلے ہی جلسے والوں سے بول چکا تھا, شاید کچھ اور پہلے مجھے وقت دیتے تو تھوڑا سا اپنے موضوع پر میں اور بھی روشنی ڈالتا. اب مشکل یہ ہے, سامنے کوہرے کی حالت یہ ہے کہ یہاں 10 میٹر آگے کا بھی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے اور لمبا سفر کرنا ہے, تقریباً 300 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے. میرے پیارے ساتھی